نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے رہنمائی دینے کے لیے ایک جو موضوع آج منتخب کیا ہے وہ پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کرنا ہے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ واضح طور پر آپ کسی کانسیپٹ کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو رہتے ہو، اتنا ہی زیادہ اس موضوع کے جو دیگر پہلو ہوتے ہیں وہ آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہو۔ جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے جو ڈکشنری کے جو معنی و مفہوم ہے کہ وہ لفظ کس لفظ سے اخذ کیا گیا اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے جس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے اس کی ایوولوشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جو مختلف رائٹر فلاسفر نے اس کے متعلق آراء دی ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور پھر جو بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کے اوپر جا کر جو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اس کا بھی ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ تصور پیش کرنا ہوتا ہے جب ہم کسی کانسیپٹ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان پہلوؤں سے پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ لغوی طور پر یا ڈکشنری کے لحاظ سے یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ پولس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی سٹی اسٹیٹ کے ہیں، اور چونکہ زمانہ گریک کے اندر جو ہے وہ ریاست کو سٹی اسٹیٹ کا نام دیا جاتا تھا، اور بنیادی طور پر پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریاست کا ہی موضوع کہلاتا ہے، اس لیے جو پولس کا جو لفظ ہے وہ ایک اوریجن کا جو پولیٹیکل سائنس کا جو ہے وہ اوریجن قرار دے دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نظام جو ہے وہ اپنے ایک مختلف ایوولوشن سے گزرا ہے، جس کے اندر پری گریک فلاسفر نے بھی پالیٹکس کے اصولوں کو، اگرچہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا پالیٹکس، کیونکہ پولیٹیکل سائنس بھی بنیادی طور پر انہی پہلوؤں یا انہی سرگرمیوں کا بھی احاطہ کرتے ہیں جو پالیٹکس آج کے دور میں بھی کہلاتی ہے۔ تو اس کا کہنا ہے پری گریک فلاسفر کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ اس اصولوں کے اوپر جو آج کے پولیٹیکل سائنس کے اصول ہیں بات کرتے ہوئے۔ پھر اس کا گریک پولیٹیکل فلاسفر جس میں خاص طور پر پلیٹو اور ارسطاٹل کے نام ہمارے سامنے قابل ذکر ہے۔ پھر اس کے اندر ماڈرن ایرا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ تھنکر اور فلاسفر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جس کے اندر کارل مارکس سے لے کر ہمیں ڈیوڈ ایسٹن اور جبرائیل آلمنڈ جیسے جو ہے وہ مفکر مصنفین کی جو ہے وہ آراء نظر آتے ہیں۔ پھر اس کا ایک پریزنٹ ایرا کے اندر بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ایک ایوولوشن ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عہد حاضر کے اندر تبدیلیوں کی جو ہے وہ عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا لگے تو ہم نے سب سے پہلے آغاز میں دیکھ لیا کہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ لفظ جو ہے وہ پولس سے اخذ کیا گیا ہے پولیٹیکل سائنس کا، لیکن اپنے معنی اور مفہوم میں جہاں آج پولیٹیکل سائنس کا تصور قائم ہے اس کو اس لفظ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی وضاحت آج کے دور میں نہیں کی جا سکتی، اگرچہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اوریجنلی اٹ واز کالڈ اے پولس۔ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کے جو مختلف مفکرین نے جو اس کے ارتقاء کے جو مناظر ہیں اس کی عکاسی کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر لیکوک کی ایک ڈیفینیشن ہے جس میں کہا کہ اٹ از اے سائنس آف دا گورنمنٹ۔ پھر اسی طرح ہم اگر دیکھیں ایک کرسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اٹ ڈیلز بوتھ اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ۔ اب یہاں پر جا کر ہم نے ان دونوں کے اندر جو ایک تصور دیکھا وہ ایک نے صرف اسے گورنمنٹ کا تصور دیا جو آج کے دور میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ گورنمنٹ سے بالکل ایک منفرد اپنے ایلیمنٹ کے لحاظ سے مختلف ہے۔ گورنمنٹ از جسٹ اے پارٹ آف دا اسٹیٹ، ناٹ دا اسٹیٹ اٹسیلف۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے گلکرسٹ کی طرف دیکھا تو اس نے اگرچہ ریاست اور حکومت کا تصور تو دیا پولیٹیکل سائنس کے اندر، لیکن آج کے دور کے اندر پولیٹیکل سائنس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس سے بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ اگر ہم لاسکی کا جائزہ لیں تو اٹ کنسرن ود دا لائف آف دا مین ان ریلیشن ٹو این آرگنائزڈ اسٹیٹ۔ تو یہاں پر جو بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ سے ایک مفہوم کے اندر وسعت دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فرد اور ریاست کے جو باہمی تعلق ہے اس کی جو ہے وہ نشو و نما کرتا ہے۔ دراصل جب ایک ریاست کے نظام کے اندر یہ اتقاء پذیر ہوا کہ ریاست جو ہے ذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ، اور فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے وہ ریاست کا ایک اہم موضوع بنا، تو اسی بنیاد کے اوپر جا کر لاسکی نے جو ہے وہ اس کو ایک اسی معنی و مفہوم میں بیان کیا۔ اس کا گورنر کی تعریف بھی دی جاتی ہے، اٹ بگنز اینڈ اینڈز ود دا اسٹیٹ۔ تو یہاں پر بھی اس کے اندر وہی ایمبیگوٹی ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے دیگر تعریفوں کے اندر جو ہم نے کیا کہ میں جسے ریاست کا علم قرار دینا جو ہے وہ اس کے معنی و مفہوم کے جو ہے وہ تمام پہلوؤں کی جو ہے وہ عکاسی کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں اس کے ارتقاء کو تو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن اس کے جو معنی و مفہوم کی وسعت ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو ہمیں یہاں پہ ایک بہترین جو اس کا
کانسیپٹ میں دیا جا سکتا ہے. اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیے کمپریہنسو کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف گورنمنٹ, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, public policies, and to analyze how the power is distributed and how the decision is making. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جب ہمیں اس کے کانسیپٹ کے اندر جا کر دیکھا تو یہ وہ ایوولوشنری پروسیس کی جو ہمیں بہترین عکاسی کرتے نظر آتے. اب یہ اگر تمام معنی اور مفہوم کو اگر ہم مزید آسان کر کے پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہے تو ہمیں جو کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ اس کے بنیادی جو ابتدائی موضوعات ہیں وہی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس ایک ایسا علم ہے جو ریاست اور حکومت کا علم ہے. کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہیں اس کے اندر اس کے اضافہ کرنا ہے. یہ ان تمام پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرتا ہے یا اس کے موضوع کا حصہ ہے کہ جو ریاست اور حکومت کا جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے یا جن کے ذریعے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. اور پھر آج کے دور میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ عراق کے اندر کہا جاتا ہے کہ گلوبل ولیج ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام بین الاقوامی سرگرمیاں بھی اور وہ تمام بین الاقوامی ادارے بھی انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کر انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل افیئر اور انٹرنیشنل لا تک وہ یہ تمام پہلو جو ہے وہ اس کے اندر شامل قرار دیے جائیں گے پولیٹیکل سائنس کے ڈیفینیشن کے اندر. تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اگرچہ اسٹیٹ اور حکومت کا علم ہے, لیکن چونکہ اسٹیٹ اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے عوامل جو ہے وہ اندرونی بھی ہوتے ہیں اور بیرونی بھی ہوتے ہیں, قومی بھی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی بھی ہوتے ہیں, وہ بھی چونکہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس طرح ریاست اور حکومت کو سمجھنے کے لیے ان تمام کا نہ صرف مطالعہ کرنا ضروری ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کے لحاظ سے جائزہ لینا ضروری ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کے تمام جو موضوعات ہیں اور جو تمام ادارے جن کے اوپر بحث کرتا ہے وہ ایک اپنا ایوولوشن رکھتے ہیں, اور جب تک ہم ایوولوشن کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم الٹیمیٹلی اس کو کنکلوژن کے طور پر ایک کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو پھر اسی طرح کہا جائے گا کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریاست اور حکومت کا علم ہے, اور یہ ان تمام پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرتا ہے جو ریاست اور حکومت کے سرگرمیوں کی عکاسی کرتے ہیں یا جس کے نتیجے کے اندر ریاست اور حکومت کی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ نتائج یا اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں, خواہ ان کا تعلق مقامی سطح کے ہو, قومی سطح کے اوپر ہو, بین الاقوامی سطح پہ ہو. اور اس طرح یہ تمام جو سرگرمیاں یا جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کا طالب علم زمانے کے لحاظ سے بھی ان کو 3 سطح پر دیکھتا ہے, یعنی کہ ماضی, حال اور مستقبل. تھینک یو ویری مچ.